ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وغفورنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وجوادنا وصلاتنا وإيماننا وإيقاننا وقرآننا وياسيننا وصلاتنا وحجنا ويوسفنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وحسيننا وزيننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومقسومنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله ونبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ
صدقے اس انعام کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر بے شمار انعام فرمائے، اور سب سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ۔ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، تم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے۔ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا اور وہی ہوگا۔ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان و ما یکون، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، عالم امکان کے شاہ، نور الہ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگھار کائنات، نکھار کائنات، وقار کائنات، افتخار کائنات، مبدأ کائنات، حضور پر نور جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا، جانے ایماں، مکین لامکان، شاہ شاہاں، اللہ کے محبوب، منزہ عن العجوب،
جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و اعلیٰ و عرفہ پر، آپ کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر اور آپ کے ہر صحابی پر اور قیامت تک آپ سے انِ واہ پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ سادات کرام اور جملہ غلامان مصطفیٰ عشق و محبت کی کیفیات کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لانے والوں کو نہایت ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنی رکھے۔ حضرات، عید پر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نیا ہو، گھر میں بھی، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، ہٹ کے ہو، کچھ نیا ہو، آنے والا خوش ہو جائے۔ تو ہم نے بھی نیت کی کہ آج جمعۃ المبارک کے عنوان میں کچھ نیا ہونا چاہیے۔ میرے حضور کا ذکر کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں، یعنی سوچ سے ہٹ کر، سوچ تو یہ تھی کہ آج چھٹی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن الحمدللہ ویسے بھی آپ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ میری امت کے غریبوں کے لیے عید ہوتی ہے، اور ہمیں اصل عید تو تب ہوگی جب میرے حضور کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ اصل عید تو تب ہوگی اور انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ یہ جتنی لہریں ہیں نا جی کرونا کی، یہ ختم ہو جائیں گی اور اسلام کی پہلی لہر آئے گی انشاءاللہ۔ ہم آپ کی خدمت میں آج آپ کو ایک سبق عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ نے وہ یاد رکھنا ہے جی۔ سبق یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عید گفٹ سمجھ لیں، عید کا تحفہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر میں کیسے تشریف لائیں۔ یہ آج کا ہمارا مضمون ہے، اس پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک کے صدقے اللہ میری مدد فرمائے۔ اس پر کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری باتیں ہم کتاب سے ہی کرتے ہیں۔ اب نابینا کا علاج تو نہیں ہے نا، جو نابینا ہو اور وہ جولائی میں 1 بجے بھی کہے کہ سورج کتنے ہوئے، ہمارے پسینے نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے دکھاؤ مجھے، تو اس کو یہی کہیں گے کہ اکھاں لے لے پھر تینوں آپ ہی نظر آ جائے۔ اب جس کو نہیں سمجھ آتی اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ رب کو لو مانگ تے نہ لبیا حضور دا پیار سن آکھی، ساڈے کول کوئی ٹیسٹر ہے نہیں کوئی کہ تینوں لائیے تے آ جائے، تو مانگ رب کو، ادھی راتی اٹھ کے مانگ، ویکھی مالک کے میں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب قیامت ہمارے سر پہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت دور ہیں قیامت سے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کوئی بھی اشارہ ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں پہلے تو لنگ جاؤں، کدھر بھی ٹریفک پھنسی ہے ہماری خواہش ہے ہم نکل جائیں، باقی رات کو 2 بجے تک بھی پھنسے رہیں۔ یہ ہے نفسا نفس، آپو اپنی، تو حبس ہو جائے میں بچ جاؤں باقی کوئی شہید بھی ہوتا ہے، کوئی گل نہیں، بندے یہ کہتے ہیں۔ بدگمانی نہیں کر رہا، آپ کو جرنل جو کنڈیشن ہے وہ عرض کر۔ قیامت کے دن تو سورج یہ سامنے ہوگا جی اس طرح، یعنی ایک نیزہ اتنا ہوتا ہے نا جی، تو 1.25 نیزہ یہ یہاں پر، ابھی تو چوتھے تیسرے آسمان پہ ہے تو کڑاکے نکل رہے جی۔ ہمارے ہاں 43 44 45 تک جاتا ہے، عرب امارات میں 60 سے اوپر گیا تو کیا حال ہوگا؟ یہ ادھر ہوگا بالکل، اور حال یہ ہے کہ کپڑے بھی کسی کے پاس نہیں، ننگے منگے ہیں سارے، اور ہر ایک کہتا ہے بس میں کسی طرح بچ جاؤں، اور وہ پھر اس کو جہاں سے بھی امید کی کرن نظر آتی ادھر جاتا ہے، مطلب وہ سمجھتا ہے
اس کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے جی، حضور میری سفارش، آگے جاؤ۔ انبیاء پر بھی یہ کیفیت ہوگی، وہ کہیں گے آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ چلتے چلتے پورا گیڑا لگے گا جی اولو العزم رسولوں کے پاس، اور آخر میں ہمارے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے، پلس پوائنٹ، اور ہمیں فائدہ یہ ہے، بینیفٹ یہ ہے، خسارہ نہیں، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اس پر آس ہے جو آس ٹوٹنے ہی نہیں دے گی۔ ہماری آس وہ ہے جو آس ٹوٹنے ہی نہیں دے گی۔ یہ اور کرتوت کوئی بھی نہیں ہے جی، کوئی چنگا تاڑے کھولتے ہیں جی، اسی اپنی گل کر، آپ کے اہل عمل کو عمل کام آئے گی، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جی، ہمارے پاس بس مصطفیٰ ہے، اور یہی ہمارا پہلا، درمیانہ اور آخری وسیلہ بھی ہیں، ذریعہ بھی ہیں، اور ہماری بس ادھر آ کر ہوتی ہے۔ قیامت ہوگی جی قائم میدان عرفات میں، مرکزی سٹیج جو ہے نا جی وہ عرفات میں لگا ہوگا، اور فرنٹ والے وہاں بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد والا نہیں پتہ، یعنی یہ بھی زمین قیامت میں استعمال ہوگی، یہاں بھی کائنات ہوگی، لیکن اس دن سسٹم ایسا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زوم ایسا کیا ہوگا، ہر بندے کو قریب سے ہر نبی نظر آ رہا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو یہاں دفن ہوا اس نے یہاں سے ہی اٹھنا ہے نا۔ تو اب قیامت قائم ہو رہی ہے میدان عرفات میں، اور قائم ہوگی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو لپیٹ لے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر کے اندر سے آگ نکلے گی، لاوے نکلیں گے، تو ساری مخلوق ادھر جمع ہو جائے گی میدان عرفات کی طرف، اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو عرض کرنے لگا ہوں جی یہ کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کر رہا، یا قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے۔ تو انبیاء کرام کے لیے ممبر رکھے جائیں گے سونے کے، 1,24,000 کم و بیش ممبر رکھے ہوں گے عرفات میں، بڑے بڑے ممبر سونے کے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل تیار کروایا ہوگا نبیوں کے لیے، خاص نشست ہے، یعنی یہ اس پر بڑی محنت ہوئی ہے نا جی، ہاتھ کا کام ہے یہ۔ کسی دن پوچھیے گا اس سب سے کتنا ٹائم لگا اس پہ، کیوں جی مسجد میں رکھنا ہے جی، اس پہ بڑی محنت ہے، بڑا مہنگا بنوایا ہے جی، اس پہ بیان ہونا ہے، یہ ہونا ہے وہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سونا کر کے تیار کرنا ہے، نبیوں نے بہنا ہے، 1.25 ممبر، اور اس کے بعد جو اولیاء ہیں ساری امتوں کے، اس میں نیک لوگ بھی ہیں، متقی بھی، پرہیزگار بھی، ولی جو ہیں ان کے لیے موتیوں کے ٹیلے رکھیں، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا اونچے اونچے، ان کے لیے موتیوں کے ٹیلے ہوں گے۔ دراصل ہم نے موتی دیکھا نہیں اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہو رہی، موتی مہنگا ہوتا ہے، انمول ہوتا ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا، زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے، تو اتنا سا ہوتا ہے جی یہاں پر لگانے کے لیے، تو وہ بڑی مشکل سے کسی کو ملتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں، تو وہ پورا ٹیلا ہی موتی کا ہوگا۔ بہنا کے نا جی یہ دیتے داتا صاحب نے بہنا ہے، غوث پاک نے بہنا ہے، حضرت بابا فرید علیہ الرحمن نے، بڑے بڑے اولیاء نے بیٹھنا ہے۔ یہ ٹیلے ہوں گے کس کے جی؟ موتی ہوں گے، انبیاء کے لیے سونے کے ممبر، اور اولیاء کے لیے موتیوں کے ٹیلے ہوں گے، بڑی یعنی بلند جگہ، ابری ہوئی جگہ ہوں گی، ان پر انہیں بٹھایا جائے گا، اور ہر ممبر پر نام لکھا ہوا ہے، ایتھے جناب خلیل نے بیٹھنا ہے، ایتھے جناب نجی نے بیٹھنا ہے، ایتھے جناب کلیم اللہ نے بیٹھنا ہے، روح اللہ نے بیٹھنا ہے، ذبیح اللہ نے بیٹھنا ہے، صفی اللہ نے بیٹھنا ہے، پرچی لگی ہے جی۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہوں گے مدینہ منورہ میں، عرفات میں قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو سواریاں دے کر اپنے محبوب کو لانے کے لیے مدینے میں بھیجے گا۔ 70,000 فرشتے ہوں گے، کتنے؟ 70,000 فرشتے مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے،
اور اچھا یہ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی ہولناکیاں یعنی قیامت کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین دیاں پلیٹاں ہلا دتیاں جان گیا، اوپر تھلے کام ہو جانا ہے. مدینہ شریف میں کچھ بھی نہیں ہونا، جیسے ابھی آپ بیٹھے ایسے ہی ہوگا. کیوں کہ وہ میرے پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے تو لے کے تے میرے ممبر تک جنی جگہ وہ جنت ہے. وہ کیا ہے؟ مکے شریف کے اندر انی تھان ہی نہیں جنوں یہ کیا گیا ہوئے کہ اے جنت کا حصہ ہے. اور مدینہ منورہ میں واہ جائیں، واہ جگہ ہے. فرمایا ساڑھے گھر تو لے کے ساڑھے ممبر تک، بیتی کو تو سمجھے، لی لنا لکا ضمیر ہے، بیتی میرا گھر، میرا حجرہ، میرا ممبر، یہ سارا جنت کا حصہ ہے. یہ کیسے جنت کا حصہ بن گیا؟ حجر اسود تو جنت کا اس لیے کہ یہ جنت سے آیا ہے، اور وہ تو جنت سے نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کا حصہ ہے. کیسے ہے؟ فرمایا میرے غلاموں تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، اللہ نے تمہیں میری غلامی دی ہے، شعور ہے. فرمایا یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جنت کا حصہ تمہیں پتہ ہے کیسے بنا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پتا. تو بتائیں یا رسول اللہ. آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا 10 سال تک ہمارے آنے جانے نے اس کو جنت بنا دیا. ہمارے قدموں کے آمد و رفت نے، ہم گھر سے نکل کر اپنے ممبر پر گئے، وہاں سے تقریر فرما کر اپنے گھر میں آئے، رب کو یہ جگہ اتنی پسند آئی. فرمایا محبوب اعلان کر دے جس نے جیتے جی جنت کا مزہ لینا ہو وہ مدینے آ جائے. توجہ، جیتے جی جنت کا مزہ لینا ہے تو ریاض الجنہ میں جا کر بیٹھا. سمجھ میں آیا جی؟ یہ بات آگے چلتے ہیں. فرمایا 70,000 فرشتے آئیں گے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے جی، انتظار کر رہے ہیں جی. تو حضور فرماتے ہیں میرا جو گنبد شریف ہے، میری تربت شریف، یہ اوپر سے کھلے گی. اور فرمایا ہم باہر نکلیں. سجے کھبے دا میں چکر آندہ کوئی نہیں کہ سجا کون ہے تے کھبا کی. فرمایا ہم باہر نکلیں گے اور شان یہ ہوگی ایک طرف ابو بکر ہوئے گا، ایک طرف عمر ہوئے گا. یہ کتب حدیث میں موجود ہے، ہم ذرا محبت کے رنگ میں عرض کر رہے ہیں. فرمایا ایک پاسے ابو بکر، ایک پاسے ساڈا مرید ہوئے گا، ایک پاسے ساڈی مراد ہوئے گا. فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، صدیق اکبر حضور کے مرید ہیں. فرمایا ایک پاسے مرید ہوئے گا، ایک پاسے مراد ہوئے گا. ان کے لیے الگ سواریاں ہوں گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں براق پر بٹھایا جائے گا اور 2 لائنیں ہوں گی فرشتوں کی. 35,000 سجے پاسے 35,000 تے فرشتے انہیں نہیں ہوندے نے. ایک گل بھی ذہن وچ رکھو، نکے نکے فرشتے نہیں ہوں گے. یہ 70,000 انوکھے ہی ہیں. ان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے میرے حبیب کے لیے جلوس نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اصول یہ، ویسے محاورہ یہ ہے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. چلو جڑے دورو آئے انہوں نے صدقے نشتر والے نو بھی سمجھ آ جانی چاہیے ہے. جڑے بیچارے صبح 9 بجے تیاری کر دیں جی جانا ہے. تو جناب تشریف لائیں گے. ادھر انبیاء ادھر ہی ہیں سارے، عرفات میں. سارے انبیاء عرفات میں، اولیاء بھی پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پہنچا دی. انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ مہمان خصوصی. ٹھیک ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے. سرکار دو عالم پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہماری سواری کشاں کشاں، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے. ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اس ذکر کی برکت سے. ہاں مسکرا کے بیٹھو، اکٹھے ہوں گے. چلے وہ کسی کو کہا ہے بیمار تھا ٹھیک ہو جائے گا.
آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری سواری آئے گی نا تو بس ایک ہی آواز آئے گی پورے حشر سے محشر سے، انبیاء بھی اپنی ممبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اولیاء بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے دھومے مچاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور اولیاء کیا کہیں گے؟ کون آ گئے؟ سارے کھڑے ہو کر استقبال کرو، آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا تارا آ گیا اور سنیوں کا غمخوار آ گیا، سارے کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ 1,24,000 نبی، سارے اس کے بعد اولیاء کرام لاکھوں کروڑوں میں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال ہو گیا۔ پرچیاں لگی ہوئی ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی ساڈی واری آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ندا دے گا، اعلان فرمائے گا، میرے خاص فرشتے ہوں گے جن کی ڈیوٹیاں ہوں گی، ہاں جی آ جاؤ جی، تسی کتھے ہو جی، جی رب جلیل کرسی لاؤ، کیا لاؤ جی؟ کرسی، عید اسپیشل ہے، قبول کریں، یہاں سے گفٹ عرض کر رہا ہوں، اس کو ادھر شفٹ کریں، ایسا شفٹ ہو کہ کبھی یہ ڈیلیٹ نہ ہو سکے، سیو کرو اس کو، رگوں کے اندر سیو کر لو، قیامت والے دن پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آواز آئے گی کرسی لے کر آؤ، فرشتے عرض کریں گے کیڑی کرسی یا اللہ، سان تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ خاص ہے، وہاں ہے، کدھر ہے؟ ادھر ہے، اور وہ کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، جیڑی 7 آسمانوں نالوں بھی وڈی ہے تے 7 زمینوں نالوں بھی وڈی ہے، لے کے آؤ۔ فرشتے جا کر اٹھا کر لا رہے ہیں جی، رکھنی کہاں ہے؟ میدانے تے جے تے میدان عرفات وچ رکھنی تے دا تے مطلب ہے زمینوں نالوں چھوٹی ہوئی۔ میرا خیال ہے آپ بھی محبت میں کہیں گم ہو چکے ہو، اس لیے جواب آپ جو دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خطیب بھول جاتا ہے تو خطیب کہتا ہے میں کیڑی گل کر رہا سا، وہ کہتے ہیں سانوں بھی نہیں پتہ، وہ دونوں بھول چکے ہوتے ہیں، حضور کی محبت میں کہیں اور جا چکے ہوتے ہیں۔ کرسی ہے زمینہ نالوں بھی وڈی ہے تے آسمانہ نالوں بھی وڈی ہے تے رکھنی میدان عرفات وچ نہیں، اللہ کرے اسی چلے ہو جائے گی، چلا انہوں کہنا جنہوں حضور دی محبت دی خوشبو لگ جائے، رب فرمائے گا کرسی لاؤ، کرسی حاضر ہے، رکھنی کہاں ہے؟ اللہ خود ارشاد فرمائے گا، اے نبیوں اور اے میرے حبیب کی امتیوں، فقیروں، درویشوں، صلحاء، نطقاء، نجبا، تم سارے کے سارے زمین پر بیٹھو اور حکم ہوگا میرے حبیب کو عرش پر بٹھایا جائے اور سجدے پاسے کرسی رکھی جائے۔ کرسی کو میرے عرش پر رکھا جائے اور عرش دے سجے پاسے رکھا جائے، کیونکہ زمین پر تو آ نہیں سکتی، آسمانوں پر بھی نہیں آ سکتی، اس لیے عرش پر رکھا جائے۔ جی ہم یعنی کوئی شخص بیٹھا ہو تو جو نیچے والے ہوتے ہیں دقت ہوتی ہے تھوڑا دیکھنے میں، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو عرش پر بیٹھے ہو، اور رب کی دائیں جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا سجے پاسے کرسی رکھی، اور حضور فرماتے ہیں شفا شریف میں موجود ہے، مکمل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے جذبات سے ہمیں آتا ہی نہیں کہ کیسے کھیلتے ہیں، آپ حضور کے غلام ہیں سچے اور ہم آپ کے نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اندھا نہ کرے جی، ہماری دل کی آنکھیں واپس نہ لے جی، اس لیے میں تو بزرگوں سے ملتا ہوں یہی دعا کرواتا ہوں، حضور دعا کرو ساڑی اولاد سننی رہے جی، حضور کو ماننے والے۔ آج بھی مدینہ منورہ سے جب فون آیا
چنگی سارے ادھر تھے، یہی ان کو کہا کہ حضور یہی دعا کرو کہ یہ سارے سنی رہیں۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لا رہے، عرش پر، کہاں پہ؟ عرش پر تشریف لا رہے ہیں، اور ویلکم کون کر؟ نبی تو ادھر رہ گئے نا، انہوں نے تو کر دیا ہوا ہے، انبیاء نے تو ویلکم کر دیا ہے، صوفیاء نے، فقیروں نے کر دیا ہے، اب عرش پر ہیں اور خدا استقبال فرما رہا ہے۔ تو خدا کی اے عقل پھٹ جاندی ہے، آج صاحب یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور استقبال کیسے ہو رہا ہے؟ اس منبر اطہر کی قسم ہے یہ موجود ہے، اب کسی نے نہیں سنا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ بیٹھو جہلمی کے پاس تاکہ آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو رب میرا استقبال کیسے کرے گا؟ پہلے تو کرسی منگوائے گا، اور اس کے بعد جب میں حشر میں پہنچوں گا تو اللہ اپنے دست قدرت سے مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، یہ ہے جی مثال کے طور پر جی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی، وہ بارگاہیں مثالوں سے وراء الورا ہیں، ہم خود ہی پہنتے ہیں جی، یہ پہن لیجیے بس، ویس کو گال ختم جی، جمعہ پڑھان چلیے جی، ویس کو پہن۔ اور ایک یہ ہے مرید کھڑا ہو اور کہے استاد جی پہنیے جی، ایسا ہی۔ ایک ہوتی ہے دستار فضیلت، ایک ہوتی ہے ردائے فضیلت۔ دستار فضیلت یہ ہے جب بچے حفظ کرتے ہیں، آپ یہاں دیکھتے ہیں 27ویں کو، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی ذرا پاک باندھ دو، تو بہتر ہوتا ہے سادات باندھ لیں یا علماء باندھ لیں۔ اسی طرح جب علماء تیار ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے شیوخ حدیث کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ان کی دستار بندی کریں، وہ لائنوں پر علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور پاک ہوتی ہے، وہ باندھتے جاتے ہیں جی، یہ دستار فضیلت ہے۔ جب ہم نے دورہ حدیث کیا جامع نظامیہ رضویہ میں، شیخ پورہ میں دستار بندی ہوئی، تو یہ شرف مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میرے سر پر پگ حضرت بابا جی امیر المجاہدین نے رکھی، دستار بندی انہوں نے کیا شیخ پورہ۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، یہ میرے مالک کی عطا اور ان کی مہربانی ہے جی۔ تو یہ کہتے ہیں بڑے بندے نے، سید زادے نے، فلاں نے دستار پگ رکھی ہے۔ ایک ہوتی ہے ردائے فضیلت، یہ بیٹیوں کو دی جاتی ہے، چادر سر پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک ہے دستار فضیلت، ایک ہے ردائے فضیلت، اور یہ کیا ہے؟ ویسے مدینہ منورہ میں بھی ہمیں میری دستار بندی ہوئی یا ردائے فضیلت اہل مدینہ کے ہاتھوں سے، جبہ جو ہے وہ، اور قیامت کے دن اس کو بولتے ہیں قبائے فضیلت، یہ رب اپنے حبیب کو خود عطا فرمائے گا۔ اور یوں ہاتھ پیچھے کیے، محبوب پہنے نا، ذرا توجہ رکھیے گا، ادھر ہی ہو نا، پھر کسی کو بھی بات نہیں سمجھ آنی، پھر کسی کو بھی نہیں سمجھ آنی، جو ادھر نہیں ہے اس کو بات سمجھ آئے گی۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں جی، آنتنا کٹ کے دیکھ سکتے ہو جی، معاف، میرا کوئی ہے ہی کوئی پیچھے نہیں، دیتا نوں کہ نے پوچھنا ہے، میں مار بھی چھوٹ ہوتے، معافی نے جناب۔ تے بندہ اپنا حق معاف نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو اپنا قتل نہیں معاف کر سکتا، لیکن چلو کوئی آ بھی گیا پیچھے تو بھی تمہیں معاف ہی کر چھڑے گا۔ اے گل میں اتھوں کر رہے ہیں جیڑی ہون عرض کرن لگے نا جی، تے سائیاں دی نگاہ پاک دے نال عرض کر رہے ہیں جی، تے حضور داتا صاحب غوث پاک میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، جبہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پہنائے گا نا جی، اور حضور زیب تن فرما لیں گے، اور سبز رنگ کا جبہ، اور پھر وہ محبوب دو عالم علیہ السلام کا اپنا حسن و جمال ہے۔ اس کے بعد توجہ، یہاں جو بیٹھا ہوگا انہوں انی بھی سمجھ نہیں آنی، انی بھی، جب حضور جبہ پہن لیں گے نا تو رب پتہ ہے کیا فرمائے گا؟ یہ میرا دل کہتا ہے، رب فرمائے گا یوسف، یوسف پاک تکو میں ساڑا یار کتنا سونا لگ رہا ہے۔ رسول اللہ لبیک،
ابراہیم پاک تکو نا، جناب عیسیٰ تکو نا، میرے محبوب نو تکو. بندہ اپنی پروڈکٹ دکھاتا ہے نا، دکھاتا نہیں ہے. میں چیز تیار کیتی ہے، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری. محبوب بہ جاؤ. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر دائیں جانب بیٹھے. اگلی حدیث، بیچ میں ایک ہمارا جملہ تھا، پھر حدیث شریف آ گئی ہے. حضور تشریف فرما ہوں گے. حدیث ہے، امام ابن عساکر نے روایت کیا، اعلیٰ حضرت نے علم والعلا میں لکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب من فرمائے گا ان ربی استشارنی فی امتی. یہ حدیث کے جملے، ان ربی استشارنی فی امتی. محبوب جی رب جلیل، اے میرے رب، حکم مشورہ کرنا ہے. حدیث ہے، استشار یستشیر استشارۃ فهو مستشیر، مستشیر یستشار استشارۃ فذاک مستشار، لم یستشر لم یستشر، لا یستشیر لا یستشار لن یستشیر، لا یستشار لا یستشیرن لا یستشارن لا یستشیرن لا یستشارن. الامر من استشیر لتستشر لیستشیر لیستشر، والنهی لا تستشیر لا تستشر لا یستشیر لا یستشر. الظرف من مستشار مستشاران مستشارات. وہ داتا حضور نماز ادا کر دیتے تو ایک بندہ کبھی موبائل دیکھے کبھی نال مینو ویکھے، پھر موبائل چیک کرے، پھر میں کہندا یہ تسی وہ گردانہ لے مولوی صاحب ہو؟ کہاں جی وہی ہے جی. رب مشورہ فرمایا، محبوب مشورہ کرنا ہے، بے نیاز مشورہ کر، جس کو مشورے کی حاجت ہی نہیں ہے. مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک حدیث ہے جی. آگے ہماری محبت، محبوب یہ جو نشتر میں جمعہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کمال ہے. ویسے محبوب کیا کرنا ہے؟ او کتھو کتھو ٹر کے آندے سن ٹائم کاٹ کے، کی کرنا ہے انہوں؟ محبوب یہ لبیک والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ، یہ وہ نہیں ہے جن کے پاس عمل ہیں، یہ ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوا، ان کے پاس تو ہیں عمل. جاؤ مولوی صاحب صوفی صاحب چکو اپنی نیکیاں تے جاؤ جنت. مشورہ ہمارے بارے میں، جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کیا کیا جائے؟ یہ ہوں تسی من دسنا ہے کوئی انج دی دعا ہے سائیاں دی جڑی رب نے نہ پوری کیتی ہوئے؟ کوئی ہے کوئی انج دی دعا؟ پہلے تو محبوب کو اللہ کہاں بٹھائے گا؟ عرش پر. یہ میری تو نہ یقین ہوئے تے اعلیٰ حضرت نو پوچھ لو. عرش حق ہے، عرش حق مین اللہ سبحانہ و تعالی. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. جدوں سائیاں دا نام ہے نا رسول اللہ تے تسی زبردستی نہیں ہے تاڑے تے، بس ایک واری سجا ہاتھ انج لہرا دینا تے بعد میں زاہد مدنی صاحب نو مدینہ شریف عرض کر دیاں گا جی تسی سائیاں دی بارگاہ چ انہاں دی گواہی پوا دینا. تے پھر اس تو بعد اپنے دل کو پوچھنا، اللہ دی قسم ہے جے تاڑے دل نو سکون نہ ملے، میں کہنا تقریر بند کر دے، میں تقریر نہیں کراں. حضور دینا میرے واسطے نہیں، ساڈی کوئی اوقات نہیں. سائیاں جدوں حضور دا نام ہے نا تے سجا ہاتھ لہرانا، دوویں نہیں سجا تے انج کر کے لہرانا انج. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. اے جنہاں دیاں اکھاں چتھرو نے انہاں کولوں پوچھ لو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی
دیکھنا ہے. اللہ دی قسم اسی تے جانا ہی نہیں دوزخ. ساڈا کام کی ہے اتھے؟ ساڈا کی کام ہے اتھے؟ اسی گرم روٹی نہیں برداشت کر سکتے, رب سانو دوزخ ہی ساڑے گا. اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے نال انج ہی پیش آنا جی وہ میرے بارے چ گمان رکھتا ہے, اور ہمارا گمان نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے. رب سانو نہیں بیٹھے گا, رب اپنے حبیب نو بیٹھے گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. رسول اللہ لبیک. سنگی بوئے کھلوتے ہیں جناب انجو کے محبت دے اندر کیا منظر ہوئے گا. قیامت والے دن ساری خدائی کھڑی ہو کے حضور کا استقبال کر رہی ہے. آج یہ حضور کا ذکر سن رہے ہیں تو اتنے محبت میں گم ہو چکے ہیں جب دیکھ رہے ہو. ہمارے ایک بزرگ گزرے عاشق تھے, وہ کہنے لگے سونے عذاب قبر دے بارے بڑیاں روایتاں پڑھیاں تے جے میں دینا ہی تے دے لیں, میں تے نہیں نہ کہہ سکتا کہ نہ دیں. میں تیرا بندہ ہاں, تیری مملوک ہاں, تیری ملک ہاں, تو جو چاہے کریں, میں جن عذاب دینا ہی دے لیں, پر میری آنکھاں نو کچھ نہ کری, میری آنکھاں نے تیرے حبیب کا چہرہ دیکھا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. زیادہ سے زیادہ آج کی تقریر کے بعد میرے اوپر یہی فتویٰ لگنا ہے جی یہ جنت بنتا پھردا ہے تے نہ جائیں تو اسی کہڑا کوئی کھچ ترو کے لے کے جانا ہے, مگر ہمیں تو جانے دو. ہم جنت میں اس لیے نہیں جاتے جی اس میں حور ہے, ہم جنت میں اس لیے جائیں گے کہ اس میں حضور ہے. سن جان دے یار تو ساڑھے رستے چاہ کے رستہ بند کر کے تن پتہ تے ہے رستہ کھلوا لینے ہیں, کیوں ساڑھے رستے روک رہے ہیں؟ اسی تنوں کچھ کیا ہے سن جان دے جناب, ہم نے تو جانا ہے, حسنین کریمین کے صدقے جانا ہے. جنت کس کی ہے اور حضور کس کے؟ تم بیچ میں خامخواہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تھوڑا جا تسی بھی کدی چوڑے ہویا کرو. ہم رسول اللہ کے, ہم اینج بھی کر کے ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. یہ مول تے پہنے حضور جڑا تسی وفاواں کرتے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. مشورہ کرے گا, محبوب کی چاندے ہو بخش دے یار, بس اتنا ہی کہنے کی دیر ہے. تو اللہ فرمائے گا محبوب اسی تنو آج خوش کرنا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے, محبوب آج اسی تنو رج کے خوش کرنا ہے. تے اے دس چھڈو محبوب آپ ہی تسی خوش کدوں ہو گے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے, کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میں تو خوش ہی نہیں ہونا جدوں تک آخری جنت میں ٹر جائے. آخری غلام خوش, آخری غلام جنت تو حضور ہنس پہن گے. جب حضور مسکرائیں گے رب فرمائے گا محبوب تسی خوش اسی خوش. ہم سے پوچھو ساری کائنات میں, ہم سے پوچھو قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا,
سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہیں گے وہ گنہگار کہاں ہیں؟ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں وہ ختم نبوت کے پہرے دار۔ انشاءاللہ حضور کے صدقے ہم نے جانا۔ کوشش کیجیے عید کے موقع پر آپ کی ضیافت اس مدنی لنگر سے کر سکیں، باقی اللہ توفیق دے تو دوسرا لنگر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو حضور کا ایک نمبر غلام رکھے۔